الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں قرآن پاک کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہونی چاہیے کتنی زیادہ محبت ہو اللہ نے یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر گنوائی ہیں
کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہو، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اور اس کے اندر اگر محبت میں کمی آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انتظار کرو میرے حکم کا۔ مقصد کیا ہے؟ میرا امر یعنی میرے عذاب کا انتظار کرو۔ تو یہ قرآن پاک کا آیت کا ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں۔ قل ان کان آباؤکم، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، برادری، کنبہ، قبیلہ، و اموال اقترفتموہا اور تمہارے مال جس کے اندر تمہیں کمی ہونے کا خدشہ ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور تجارت جس کے اندر نقصان ہونے کا تمہیں خدشہ ہو، و مساکن ترضونہا اور جن مکانوں میں تم رہتے ہو، مسکن ہے تمہارا، رہائش ہے تمہاری، ان مکانوں سے یہ ساری چیزیں اللہ نے گنوائی کہ ماں باپ، بیٹے، بھائی، ازواج اور کنبہ قبیلہ، برادری، رشتہ دار اور مال اور تجارت جس کے اندر نقصان ہونے کا تمہیں خدشہ ہو، اور وہ مکان جس کے اندر تم رہتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ احب الیکم من اللہ و رسولہ، اگر ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اللہ کی محبت نہیں ہے اور اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی محبت زیادہ نہیں ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کہ وہ کسی وقت بھی نازل ہو سکتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو، جو قوم نافرمان ہے اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے دل کے اندر اللہ کے محبوب کی وہ محبت ہے جو اللہ چاہتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے جو مختلف قسم کے آفات آتی ہیں، مصائب و آلام آتے ہیں، یہ ایک عذاب کی شکل ہے، اور اللہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیج کر، چھوٹی چھوٹی آفات بھیج کر اللہ رب العالمین ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ میرے بندو، جو محبت میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ اور میرے راستے کے اندر جہاد کے ساتھ میں چاہتا ہوں، وہ محبت اپنے دلوں میں پیدا کرو کہ ہر چیز کی محبت کم ہو، میری محبت زیادہ ہو، ماں والدین کی محبت کم، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ، اور بھائیوں کی محبت کم، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہو، اور رشتہ داروں کی محبت کم ہو، اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہو، مال و تجارت کی محبت کم ہو، اللہ کے محبوب کی محبت زیادہ ہو، مکانات جس کے اندر انسان رہتا ہے اس کی محبت کم ہو، اللہ کے محبوب کی محبت زیادہ ہو۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آفات آتی ہیں۔ اب صحابہ کرام کے واقعات ہیں بے شمار کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ صحابہ کرام اللہ کے محبوب کے پاس چل کے آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، جب بھی ہم کسی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ کی زیارت کرنے کے بعد ہماری وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے محبوب کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اللہ کے محبوب کی زیارت کرنے سے ان کی پریشانیاں دور ہوا کرتی تھی۔ تو آپ کو بھی موت آ سکتی ہے، ہمیں بھی آ سکتی ہے، اس لیے مرنے کے بعد آپ کا درجہ تو بلند ہوگا جنت کے اندر، ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکیں گے، ہم نچلے درجے میں رہیں گے، لیکن جنت کے اندر بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ صحابہ کی محبت کا اندازہ لگائیے
کہ جنت میں پہنچنے کے بعد بھی اگر آپ کی ہم زیارت نہیں کریں گے تو ہمیں جنت میں بھی سکون نہیں ملے گا. اس لیے ہم تو چاہتے ہیں کہ وہاں بھی آپ کی زیارت ہوتی رہے. اتنی غالب محبت تھی اللہ کے رسول کی صحابہ کرام کے دلوں میں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں جانے کے بعد بھی میری زیارت ہوتی رہے تو پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو اور میری ذات پر درود شریف پڑھا کرو. یہ ایک ایسے عمل ہیں کہ اللہ رب العالمین ان اعمال کی وجہ سے جنت کے اندر بھی اللہ کے محبوب کی زیارت ہمیں نصیب فرمائیں گے. تو اللہ کے محبوب کی محبت ساری کائنات سے بڑھ کر ہونی چاہیے. اور جنہوں نے اللہ کی محبوب سے محبت اس درجے میں کی ہے وہ یقیناً مر کر بھی زندہ ہیں. جنہوں نے اس درجے میں اللہ کے رسول سے محبت کی ہے وہ مر جانے کے باوجود زندہ ہیں. اور جنہوں نے اللہ کے رسول سے اس درجے میں محبت نہیں کی وہ زندہ رہنے کے باوجود مرے ہوئے ہیں. وہ زندہ ہیں، جسم ان کے زندہ ہیں، لیکن وہ مرے ہوئے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے محبوب کی محبت بہت کم ہے اور بہت درجہ نہیں یہ ہمیں حاصل ہو رہا. ہم بھی اپنے آپ کو مردہ کے صفوں میں شمار کریں، اس لیے کہ اللہ کی محبت کا وہ درجہ ہمیں بھی نصیب نہیں ہو رہا جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ پاک چاہتے ہیں. اور جنہوں نے اس محبت کے درجے کو پا لیا ہے وہ ایسے کامیاب ہوئے کہ دنیا میں چلے گئے، دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جانے کے بعد بھی لاکھوں لوگ ان کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ان کی محبت میں تڑپ رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ قبر کی پادال میں اتر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو اپنے محبوب سے محبت، والہانہ محبت، سب سے بڑھ کر محبت کا درجہ یہ عطا فرماتے ہیں، صلہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ قبر میں اتر جاتے ہیں تو کئی دنوں تک ان کی قبروں سے بھی خوشبو آیا کرتی ہے. اس لیے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کی ہے، اس درجے میں کی ہے جس درجے میں اللہ چاہتے ہیں. اب کیا ہے، اللہ کی محبت کا یہ درجہ ہونا چاہیے کہ جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ آ جائے، ناموس کا مسئلہ آ جائے، اس کے مقابلے میں ہمارے والدین اگر آڑ آتے ہیں، بن جاتے ہیں، ہمارے رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہمارا مال رکاوٹ بن جاتا ہے، ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں لیکن اللہ کے محبوب کی محبت میں کمی نہ آنے دیں. محبت کا کیا تقاضا ہے کہ کسی جگہ بھی، دنیا کے کسی کونے پر بھی اگر کوئی شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو تڑپ جانا چاہیے کہ ایک یہی تو ذات ہے جس ذات کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کائنات محفوظ ہے. اگر آپ ہی کی ذات محفوظ نہ رہی تو یہ کائنات محفوظ کیسے رہے گی؟ آپ کی ذات محفوظ نہ رہی تو ہم محفوظ کیسے رہیں گے؟ آپ کی ذات محفوظ نہ رہی ہمارے مکان کیسے محفوظ رہیں گے؟ آپ کی ذات محفوظ نہ رہی ہمارے مال کیسے محفوظ رہیں گے؟ یہ ساری چیزیں کی حفاظت ہوگی اللہ کے محبوب کے ساتھ سچی محبت میں کہ اللہ کے محبوب کی عزت اور ناموس کے لیے مال بھی قربان ہو، جان بھی قربان ہو، اولاد بھی قربان ہو، مکانات بھی قربان ہو، دکانیں قربان ہو جائیں، ملازمتیں قربان ہو جائیں، سب کچھ قربان ہو جائے، لیکن اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے. اللہ کو یہ محبت چاہیے. اس محبت کی اللہ رب العالمین طلب کر رہے ہیں اہل اسلام سے کہ مسلمانوں اس حد تک، اس درجے کی محبت میرے رسول کے ساتھ کرو. صحابہ کرام کو یہی محبت تو تھی کہ کعب بن اشرف یہودی، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی. ایک نبینا صحابی جس کو نظر بھی کچھ نہیں جاتا، اس نے کسی طریقے سے معلوم کیا اس کا پتہ، راستہ، وہ لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے، ٹٹولتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، نبینا صحابی، لیکن اس کے مکان پر پہنچ گئے اور وہاں پہنچ کر اندر داخل ہوئے. جس کمرے میں سویا ہوا تھا، جب اللہ کے محبوب کی محبت غالب آ جاتی ہے نا، ظاہری آنکھیں تو اندھی ہوتی ہیں لیکن دل کی آنکھیں جو ہے نا وہ کھل جاتی ہیں، ان کو اللہ پاک روشنی عطا فرما دیتے ہیں. اب اس کے دل کی آنکھیں جو ہے نا وہ روشن ہو چکی تھی.
اب اس نے تو اس کو سوئے ہوئے کو مکان کو تلاش کیا جس کمرے میں تھا، اس کے اندر وہ داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد پھر اس کے ارد گرد ہاتھ مارے کہ کوئی اور تو نہیں سویا ہوا، اس لیے کہ گستاخ یہی ہے، اسی کو میں نے قتل کرنا ہے، باقیوں کو نہیں کرنا۔ جب دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو وہاں قتل کیا، پھر باہر نکلے اور دیوار سے نیچے گرے جس کی وجہ سے ایک ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ اسی حال میں گھسٹتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی کہ آپ کے سب سے بڑے گستاخ کعب بن اشرف کو میں نے قتل کر دیا، واسر جہنم کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خوشخبری سن کر مسکرا رہے تھے اور اس کو جنت کی بشارتیں سنا رہے تھے۔ یہ محبت چاہیے اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول سے، یہ محبت چاہیے، اس سے کم محبت سے اللہ راضی نہیں ہوتے، اور اتنی محبت پیدا ہو جائے پھر اللہ کے محبوب کی زندگی اپنانا بھی آسان ہے۔ اس درجے کی محبت پیدا ہو جائے پھر اللہ کے محبوب کی ایک ایک سنت کو اپنانا آسان ہو جائے گا، اور ایک ایک سنت کو ترک کرنے سے دل ٹوٹے گا ہمارا۔ ہم کسی اور کو بھی دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے محبوب کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے یا سنتوں کو سرے عام ذبح کر رہا ہے تو ہم تڑپ جائیں گے، ہماری آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی کہ یہ مسلمان کہلانے والا اللہ کے محبوب کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، یا اپنے آپ کو مومن مسلمان کہلانے والا اللہ کے محبوب کا طریقہ چھوڑ کر اللہ کے محبوب کے غیروں کے طریقوں کو اپنا کر اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہلوا رہا ہے۔ بھلا یہ اس قابل بھی ہے؟ اور ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے، اگر اس درجے کی محبت نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی زندگی ہماری زندگی اللہ کے محبوب کی زندگی کے مطابق نہیں بن رہی، تو ہم سمجھ لیں کہ ہمارے دل میں وہ محبت نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر وہ محبت ہوتی تو ایسا ہرگز نہ ہوتا کہ ہم مسلمان کہلانے کے باوجود اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے۔ یا تو کسی غیر مسلم نے نہیں کہا نا کہ تم اللہ کے محبوب کی سنتوں کو چھوڑو، کسی نے نہیں کہا، ہمارا یہ اندر کا ضمیر مر چکا ہے، اندر کے جو محبت جس درجے کی ہونی چاہیے تھی اس کے اندر کمی آ گئی ہے، اسی لیے ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ذبح کر کے پھر بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا مسلمان کائنات میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان وہ ہیں جنہوں نے ہزارہ اختلافات سہی، یعنی فروعی مسائل میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں، لیکن خادم حسین رضوی جس نے اپنی زندگی اللہ کے محبوب کی محبت میں وقف کر رکھی تھی، حالانکہ پاؤں سے لنگڑا معذور تھے، چل نہیں سکتے تھے، لوگ ان کا سہارا بنتے تھے، لیکن اللہ کے محبوب کی محبت اتنی غالب تھی کہ جب وہ بولتے تھے تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے بولنے میں کوئی رکاوٹ بن سکے، صاف صاف باتیں کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں۔ تو آج وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، یہی اللہ کے رسول کی محبت ان کی بخشش کا ذریعہ بنے گی، اللہ کے رسول کی محبت ہی ان کے جنت کے داخلے کا سبب بنے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس درجے کی محبت اللہ پاک کو منظور، مقبول ہے، مطلوب ہے۔ یہ محبت ہوگی تو ہم کامیاب ہوں گے، اس محبت میں کمی آئے گی تو ہم قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج کیوں ناکامی ہے ہر طرف؟ مسلمان کیوں پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ مسلمان تعداد میں آج زیادہ ہیں، مال کے لحاظ سے زیادہ قوی ہیں، اسلحے کے لحاظ سے بھی مسلمان زیادہ قوی ہیں، مسلمان حکومتوں کے پاس اسلحے کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم پستی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ پوری دنیا کا کفر ہمارے اوپر مسلط کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، اور چھوڑا کیوں ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی اللہ پاک کو مطلوب ہے، اس میں کمی آئی ہے تو اللہ کے محبوب کے طریقے ہم سے چھوٹے ہیں۔ آج خوشی کا موقع آ جائے ہم نہیں دیکھتے، پہلے ہم بڑے دیندار کہلوائیں گے، بڑے دیندار، تہجد بھی قضا نہیں ہوگی، نماز کے اہتمام،
اشراق پڑھے جا رہے ہیں، اوابین، چاشت، کوئی نفل نہیں چھوڑتا، قرآن کی تلاوت کثرت سے ہو رہی ہے، لیکن جب خوشی کا موقع آئے گا یہ ساری عبادات کو پس پشت ڈال کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی سائڈ پر رکھیں گے اور پھر کہیں گے نہیں یہ خوشی کا موقع ہے، یہاں تو کوئی ناچ گانا بھی ہونا چاہیے، یہاں تو خلاف شرع عمل بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ ہماری عبادات یہ کس قابل ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان چیزوں سے، منکرات سے ہمیں روک نہیں سکتی؟ تو یہ کون سی محبت ہے، کیسی محبت ہے؟ اور غمی کا موقع آ جائے پھر بھی ہم اللہ کے محبوب کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، برادری کو خوش کرتے ہیں، ہماری برادری ناراض ہو جائے گی، ہمارے دوست ناراض ہو جائیں گے اگر یہاں ہم نے اللہ کے محبوب کی سنت کے مطابق غمی منا لی تو برادری ناراض ہو جائے گی، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، کنبہ اور قبیلہ ناراض ہو جائے گا، دوست ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ پاک کے صحت کے اندر یہ گنوا رہے ہیں، ماں باپ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، بہنیں بھائی ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، کنبہ اور قبیلہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اور تمہارے مال ختم ہوتے ہیں اس کے اندر کمی آتی ہے تو آ جائے، تمہارے مکانات کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچ جائے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے، اس کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب سے جتنی زیادہ ہمیں محبت ہوگی اللہ پاک اتنا زیادہ ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک بھی اسی سے راضی ہوتے ہیں جس کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہو اور اللہ کے محبوب کی اطاعت کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو، اپنے امتیوں کو، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں تب محبوب بنائے گا جب میری اتباع کرو گے، جب میرے طریقے اپناؤ گے اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے، اگر میرے طریقے چھوڑو گے تو اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ آج جنہوں نے اللہ کے محبوب کے طریقوں کو اپنایا ہے ساری دنیا ان کا احترام کیوں کر رہی ہے؟ حالانکہ وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، لیکن لاکھوں کی تعداد میں ان پر جان قربان کرنے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دلوں میں بسایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنے سینے سے لگایا، تو اللہ پاک نے یہ مقام اور درجہ عطا فرما دیا کہ وہ ابھی اس دنیا میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان پر نشاور ہوتے ہیں، اور اگر دنیا سے چلے جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کی جدائی میں اشک بار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب محبت بھی نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے کی بھی